بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ تقدس و تعالی کا ذاتی نام ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کی یہ جرت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کہے۔ اللہ صرف رب ذوالجلال کے شایان شان ہے۔ اللہ جل وعلا کا یہ مبارک نام، یہ مقدس نام قرآن مجید میں 2500 سے زائد مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ کا اصل الالہ ہے، بمعنی معبود۔ اکثر اہل علم نے اسی نام کو اسم-e-Azam کہا ہے، جس کے ذریعے جب بھی رب ذوالجلال کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، رب ذوالجلال اس پکار کو، اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل وعلا کا یہ مبارک نام رب ذوالجلال کی تمام صفات کا موصوف بنتا ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے سورۃ الحشر کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، غائب اور ظاہر کے جاننے والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ الملک، بادشاہ، القدوس، نہایت ہی پاک ہر عیب سے، السلام، سلامتی دینے والا، المؤمن، امن عطا کرنے والا، المہیمن، ہر شے پر نگہبان، العزیز، غلبے والا، الجبار، زور آور، المتکبر، بڑھائی والا، کبریائی والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ہر قسم کے شرک سے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ ہے جو خالق ہے ہر چیز کا، جو عدم سے وجود بخشنے والا، صورت عطا کرنے والا۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے، تقدس و تعالی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا کا یہ مبارک نام اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنی اور صفات کے معنی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ جل وعلا کی اس مبارک نام کے معنوی خصائص کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمایا کرتے تھے لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ، میں تیری تعریف، تیرے محمد اس طرح نہیں بیان کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، تو ہی اس چیز پر قادر ہے۔ معزز دوستو، اس مبارک نام کے معنوی خصائص کا احاطہ کرنا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے، جبکہ اس مبارک نام والا یعنی اللہ جل وعلا ہر قسم کے جلال، کمال و جمال کا اکیلا ہی مالک ہے۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بزرگی، شان، مقام، جلالت، کبریائی، فضیلت،
احسان خیر کا وہی اکیلا مستحق ہے۔ اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو اسی کی عطا سے، اس لیے ہر ضرورت مند کو، ہر حاجت مند کو، ہر جگہ ہر آن اسی ہی کو پکارنا چاہیے، اسی ہی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا چاہیے۔ اس مبارک نام کی وجہ سے تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیجئے، کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیجئے، رب ذوالجلال آپ کے کھانے میں، آپ کے ہر کام میں برکت ڈال دے گا۔ یہ مبارک نام خوف زدہ کو امن عطا کرتا ہے، فقیر کو غنی کر دیتا ہے، تنگ دست کو فراغی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مبارک نام کے ذریعے خطائیں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے جائیں، میزان بھرتا جائے گا، نیکی عطا ہوتی جائیں گی، خطائیں معاف ہوتی جائیں گی۔ اسی نام کی وجہ سے کتابیں نازل کی گئیں، انبیاء کو بھیجا گیا، حدود قائم ہوئیں۔ اسی نام کی بابت قبر میں حشر میں سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو بندہ اس وقت اپنی زبان سے یہ ادا کر پایا ربی اللہ، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو اس وقت اس مبارک نام کو اپنی زبان سے ادا نہ کر سکا وہ ناکام ہو گیا۔ اسی نام کی وجہ سے میدان عدل قائم ہوگا، اسی نام کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کا نظام قائم و دائم ہے۔ جب اس دنیا سے یہ نام پکارنے والے، جب اس دنیا سے اللہ اللہ کہنے والے رخصت ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اس وقت عالم یہ ہوگا اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ دوسری صورت میں ارشاد فرمایا اذا الشمس قورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ یہ عالم ہوگا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، تہس نہس ہو جائے گی ہر چیز، اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ یاد رکھیں اللہ جل وعلا کا یہ مبارک نام دوستی اور دشمنی کا معیار ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے۔ الخلق والامر وہ بھی اسی نام کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور ہر شے پر رب ذوالجلال کا امر جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے اور قائم ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ہر عبادت کا آغاز اسی مبارک نام سے ہوتا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر، نمازی نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں سب سے پہلے اسی نام کی صدا دی جاتی ہے۔ انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسے اسی نام کی تلقین کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہوا، اسے جنت میں داخل کیا جائے۔